السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے، ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما، آمین یا رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما اور نہیں، کانا ہے، لمؤمن کسی مومن کے لیے، ان یقتل کہ وہ قتل کر دے، مؤمنا کسی مومن کو، الا مگر خطأ خطا سے، ومن اور جو کوئی قتل کرے، مؤمنا کسی مومن کو، خطأ خطا سے یا غلطی سے، فتحریر تو آزاد کرنا ہے، رقبۃ ایک گردن، مؤمنۃ مومن، ودیۃ اور دیت دینا ہے، مسلمۃ مکمل، الی طرف، اہلہ ان کے اہل کے، الا سوائے اس کے، ان یصدقوا کہ وہ صدقہ کر دیں، فإن پھر اگر، کانا ہو، من قوم ایسی قوم سے، عدو جو دشمن ہے، لکم تمہاری، وہو اور وہ، مؤمن مومن ہو، فتحریر تو آزاد کرنا ہے، رقبۃ ایک گردن، مؤمنہ مومن، وإن اور اگر، کانا ہو، من قوم ایسی قوم سے، بینکم درمیان تمہارے، وبینہم اور درمیان ان کے، میثاق پختہ عہد ہو، فدیۃ تو دیت دینا ہے، مسلمۃ مکمل، الی طرف، اہلہ اس کے گھر والوں کے، وتحریر اور آزاد کرنا ہے، رقبہ ایک گردن، مؤمنہ مومن، فمن پھر جو، لم نہ، یجد پائے، فصیام تو روزے رکھے، شہرین دو مہینے، متتابعین لگاتار، توبۃ توبہ ہے، من اللہ اللہ کی طرف سے، وکان اور ہے، اللہ اللہ، علیما علم والا، حکیما حکمت والا۔ اس آیت کے اندر قتل خطا کا کفارہ بیان کیا جا رہا ہے، اور یہاں پر وما جو ہے یہ نہیں کے معنی میں آیا ہے، جو کہ حرمت کے متقاضی ہے، یعنی ایک مومن کا دوسرے مومن کو قتل کرنا ممنوع اور حرام ہے۔ قتل خطا کی مختلف وجوہات ہو سکتی ہیں، یعنی کہ مقصد قتل کرنا نہ ہو لیکن غلطی سے اس سے وہ قتل ہو جائے، یا کوئی وجہ تو موجود تھی لیکن وہ قتل کرنا پھر بھی نہیں چاہتا تھا، لیکن اس کے ہاتھ سے یا غصے کی وجہ سے اس سے قتل ہو گیا، یعنی کہ اس کا مقصد اور نیت جو ہے قتل کی نہیں ہو لیکن پھر بھی اس سے قتل ہو جائے، تو یہ قتل خطا کہلاتا ہے۔ یہاں پر قتل خطا کا جو جرمانہ بیان کیا جا رہا ہے وہ دو چیزیں، ایک تو یہ کہ بطور کفارہ اور استغفار ہے، یعنی کہ مسلمان غلام کی گردن آزاد کرنا ہے، اور دوسری چیز جو ہے بطور حق العباد ہے، اور وہ ہے دیت دینا، یعنی کہ خون بہا دینا۔ مقتول کے خون کے بدلے میں جو چیز مقتول کے وارثوں کو دی جائے وہ دیت کہلاتی ہے، اور دیت کی مقدار احادیث کی رو سے 100 اونٹ یا اس کے مساوی قیمت سونے، چاندی یا کرنسی کی شکل میں ہوگی۔
واضح رہے کہ قتل عمد میں قصاص یا دیت ہے اور دیت کی مقدار 100 اونٹ ہے، جو کہ عمر اور وصف کے لحاظ سے 3 قسم یا 3 معیار کے ہوں گے، جبکہ قتل خطا میں صرف دیت ہے، قصاص نہیں ہے۔ اس دیت کی مقدار 100 اونٹ ہے۔ اس کے علاوہ اس دیت کی قیمت سنن نبی داؤد کی حدیث میں 800 دینار یا 8000 درہم اور سنن ترمذی کی روایت میں 12000 درہم بتائی گئی ہے۔ اسی طرح عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دورہ خلافت میں قیمت دیت میں کمی بیشی اور مختلف پیشوں کے لیے الگ الگ ان کی نوعیتیں مقرر کی تھیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو دیت کی جو اصل قیمت ہے وہ 100 اونٹ ہے، اور اس کے بعد یہی 100 اونٹ کی جو قیمت ہے وہ ہر دور کے حساب سے الگ الگ ہوگی، تو وہی قیمت پھر ادا کرنی ہوگی، چاہے وہ اونٹوں کی شکل میں دی جائے یا پھر وہ مال و زر کی صورت میں دی جائے۔ پھر یہاں پر معاف کر دینے کو صدقے سے تعبیر کرنے کا مقصد ہے معافی کی ترغیب دینا، یعنی کہ لوگ اگر کسی سے قتل خطا ہو جاتا ہے تو اس کو معاف کر دیں، تو یہ مقصد ہے اس کا۔ پھر دوسری صورت یہ کہ جو شخص قتل ہوا ہے وہ ایسی قوم سے ہے جو دشمن قوم ہے، لیکن قتل ہونے والا خود مومن ہے، تو اس صورت میں ایک مومن غلام گردن آزاد کرنی ہوگی اور دیت نہیں دی جائے گی۔ اس کی وجہ بعض نے یہ بیان کی ہے کیونکہ اس کے جو وارث ہیں وہ جنگ کرنے والے کافر ہیں، تو اس لیے وہ مومن کے وارث نہیں ہو سکتے، یعنی مسلمان کی دیت لینے کے حقدار نہیں ہیں وہ۔ اور بعض نے یہ وجہ بیان کی ہے کہ اس مسلمان نے اسلام قبول کرنے کے بعد چونکہ ہجرت نہیں کی، جبکہ ہجرت کی اس وقت بڑی تاکید تھی، اس کوتاہی کی وجہ سے اس کے خون کی حرمت کم ہے۔ پھر یہاں پر ایک تیسری قسم بیان ہوئی ہے، وہ یہ کہ مقتول اس کا تعلق ایسی قوم سے ہو کہ تمہارا اور ان کا کوئی معاہدہ ہوا ہو، تو اس صورت میں دیت بھی دینی ہوگی اور کفارہ بھی ہوگا، جیسے کہ پہلی صورت تھی بالکل اسی طرح یہ تیسری صورت بھی ویسے ہی ہے۔ بعض نے کہا ہے کہ اگر مقتول ذمی ہو، ذمی کہتے ہیں اس شخص کو جو کسی مسلم سلطنت میں رہتا ہے اور وہ جزیہ دیتا ہے، یعنی تاکہ مسلم حکومت اس کی حفاظت کر سکے، تو ایسے شخص کو پھر ذمی کہا جاتا ہے۔ اگر مقتول وہ ذمی ہو تو اس کی دیت مسلمان کی دیت سے نصف ہوگی، کیونکہ حدیث میں کافر کی دیت مسلمان کی دیت سے نصف بیان کی گئی ہے۔ لیکن زیادہ صحیح بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ اس تیسری صورت میں بھی مقتول مسلمان ہی کا حکم بیان کیا جا رہا ہے، یعنی ایسا مسلمان جس کی قوم تو کافر ہے لیکن اس کافر قوم نے مسلمانوں سے معاہدہ کیا ہوا ہے، اور وہ جو قتل ہوا ہے وہ خود بھی مسلم ہے، تو اس صورت میں اس کے جس قوم سے معاہدہ ہوا ہے، یعنی جو اس کے اہل ہیں، ان کو دیت بھی دی جائے گی اور کفارہ بھی ہوگا۔ پھر یہاں پہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اگر گردن آزاد کرنے کی استطاعت نہ ہو تو پہلی صورت جیسے کہ تھی کہ ایک گردن بھی آزاد کرنی ہے اور خون بہا بھی دینا ہے، تو جو پہلی والی صورت ہے یعنی کہ گردن آزاد کرنے کی، جب اس کے پاس اس کی استطاعت نہیں ہے، اور تیسری صورت جس کے اندر گردن بھی آزاد کرنا ہے اور دیت بھی دینی ہے، تو دونوں ہی جگہ اگر وہ گردن آزاد نہیں کر سکے گا تو اس صورت میں وہ دیت کے ساتھ مسلسل لگاتار 2 مہینے کے روزے بھی رکھے گا۔ اگر درمیان میں ناغہ ہو گیا تو نئے سرے سے روزے رکھنے ضروری ہوں گے، البتہ کسی شرعی عذر کی وجہ سے اگر ناغہ ہو جاتا ہے تو نئے سرے سے روزے رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، جیسے کہ مثلاً اگر کوئی عورت اس طرح کا قتل کر لیتی ہے تو حیض و نفاس ہے یا شدید قسم کی بیماری ہے جس کی وجہ سے وہ روزہ نہیں رکھ سکتی، یا بیماری میں کوئی مرد اگر روزہ نہیں رکھ سکتا تو یہ شرعی عذر ہے، یا سفر کے جس طرح کے شرعی عذر ہے کہ سفر کے اندر روزہ چھوڑا جا سکتا ہے، تو اگر اس طرح کا کوئی عذر اس کے ساتھ ہے تو اس صورت میں روزے نئے سرے سے نہیں رکھے جائیں گے، بلکہ جتنے رکھ چکا ہے اس کے بعد سے پھر شروع کرے گا۔ پھر مزید فرمایا ومن، اور جو کوئی یقتل قتل کر دے مؤمنن کسی مومن کو متعمدن جان بوجھ کر، فجزاؤہ تو بدلہ اس کا جہنم ہے،
خالدن ہمیشہ رہے گا، فیہا اس میں، وغضب اللہ اور غضبناک ہوگا اللہ، علیہ اس پر، ولعنہ اور لعنت کی اس پر، واعد لہ اور تیار کیا اس کے لیے، عذاباً عذاب، عظیما بہت بڑا۔ یہاں پر قتل عمد کی سزا بیان کی جا رہی ہے۔ قتل عمد اس کا مطلب یہ ہے کہ ارادہ اور نیت سے کسی کو قتل کرنا اور اس کے لیے وہ آلہ استعمال کرنا جس سے فی الواقعہ عادتاً قتل کیا جاتا ہے، جیسے مثلاً تلوار، خنجر یا پسٹل وغیرہ استعمال کرنا۔ تو آیت میں مومن کے قتل پر نہایت سخت وعید بیان کی گئی ہے، مثلاً یہ کہ اس کی جو سزا ہے وہ جہنم ہے جس میں وہ ہمیشہ رہے گا۔ پھر اس کے بعد یہ بھی کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ کا غضب اور اس کی لعنت ہوگی اس کے اوپر، اور پھر عذاب عظیم بھی ہوگا۔ اتنی سخت سزائیں بیک وقت کسی بھی گناہ کے بیان میں نہیں ہیں، لیکن یہاں پر دیکھیں کہ ایک مومن کو قتل کرنا اللہ تعالیٰ کے نزدیک اتنا زیادہ ناپسندیدہ ہے کہ یہ ساری سزائیں اللہ تعالیٰ نے اکٹھے بیان کی ہیں۔ پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مومن کے قاتل کی توبہ قبول ہے یا نہیں؟ تو بعض علماء مذکورہ سخت وعیدوں کے پیش نظر قبول توبہ کے قائل نہیں ہیں، لیکن قرآن اور حدیث کی نصوص سے واضح ہے کہ خالص توبہ سے ہر گناہ معاف ہو سکتا ہے، جیسا کہ ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، یعنی جو کوئی توبہ کر لے اور ایمان لائے اور عمل صالح کرے تو پھر ایسے لوگوں کی توبہ قبول ہو سکتی ہے۔ اور دیگر آیات توبہ ہیں، ہر گناہ چاہے چھوٹا ہو یا بڑا ہو توبۃ النصوح سے اس کی معافی ممکن ہے، یعنی خالص توبہ سے اس کی معافی ممکن ہے، اللہ چاہے گا تو اس کو ضرور معاف کر دے گا۔ یہاں اس کی جو سزا جہنم بیان کی گئی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اس نے توبہ نہیں کی تو اس کی یہ سزا ہے جو کہ اللہ تعالیٰ اس جرم پر اسے دے سکتا ہے۔ اسی طرح توبہ نہ کرنے کی صورت میں جہنم کے اندر ہمیشہ رہے گا، اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ طویل مدت تک کے لیے وہاں رہے گا، کیونکہ جہنم میں ہمیشہ کا رہنا کافروں اور مشرکوں کے لیے۔ اس کے علاوہ قتل کا تعلق اگرچہ حقوق العباد سے ہے جو توبہ سے بھی ساقط نہیں ہوتے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس کی بھی تلافی اور ازالہ فرما سکتا ہے۔ اس طرح مقتول کو بھی بدلہ مل جائے گا اور قاتل کی بھی معافی ہو جائے گی۔ پھر مزید فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اذا جب، ضربتم سفر کرو تم، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، فتبینوا تو تحقیق کر لیا کرو، ولا اور نہ، تقولوا تم کہو، لمن واسطے اس کے جو، القا ڈالے، الیکم تمہاری طرف، السلام سلامتی، لستا نہیں ہو تم، مؤمنا مومن، تبتغون تم چاہتے ہو، عرض سامان، الحیات الدنیا زندگی کا دنیا کی، فعند اللہ تو پاس ہے اللہ کے، مغانم غنیمتیں، کثیرہ بہت زیادہ، کذالک اسی طرح، کنتم تھے تم، من قبل اس سے پہلے، فمن اللہ تو احسان کیا اللہ نے، علیکم تم پر، فتبینوا تو تحقیق کر لیا کرو، ان اللہ بے شک اللہ، کانا ہے، بما ساتھ اس کے جو، تعملون تم عمل کرتے ہو، خبیرا باخبر۔ اس آیت کے شان نزول میں بعض احادیث میں آتا ہے کہ صحابہ اکرام کسی علاقے سے گزر رہے تھے جہاں ایک چرواہا بکریاں چرا رہا تھا۔ مسلمانوں کو دیکھ کر چرواہے نے سلام کیا۔ بعض صحابہ نے سمجھا کہ شاید وہ جان بچانے کے لیے اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کر رہے، چنانچہ انہوں نے بغیر تحقیق کے اس کو قتل کر ڈالا اور بکریاں بطور مال غنیمت لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے، جس پر یہ آیت نازل ہوئی۔
صحیح بخاری کی روایت ہے یہ. اور بعض روایات میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ مکہ میں پہلے تم بھی اسی چرواہے کی طرح ایمان چھپانے پہ مجبور تھے. مطلب یہ تھا کہ اس قتل کا کوئی جواز نہیں تھا. پھر یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ تبتغون عرض الحیات الدنیا، یعنی کہ تم دنیا کی زندگی کا سامان چاہتے تھے، یعنی تمہیں چند بکریاں اس مقتول سے حاصل ہو گئیں، یہ کچھ بھی نہیں ہے. اللہ کے پاس اس سے کہیں زیادہ بہتر غنیمتیں جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی وجہ سے تمہیں دنیا میں بھی مل سکتی ہیں، اور آخرت میں تو ان کا ملنا یقینی ہے. تو اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ اگر کسی کے ایمان کے بارے میں شک اور شبہ ہے کہ پتہ نہیں وہ مسلمان ہے یا نہیں، تو اس صورت میں بھی ظاہر پہ معاملہ کیا جائے گا اور اس کو قتل نہیں کیا جائے گا، جیسے کہ یہاں اس چرواہے نے بھی سلام کیا لیکن صحابہ اکرام نے اس کو قتل کر دیا، تو جس کے اوپر پھر یہ آیت نازل ہوئی ہے. تو یعنی کہ اس صورت میں قتل نہیں کیا جائے گا بلکہ ظاہریت کے اوپر معاملہ کرتے ہوئے اس کو چھوڑ دیا جائے گا. اسی کے ساتھ ہمارے آج کے لیسن کا اختتام ہے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد اللہ الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.